بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے آخری جمعرات اور جمعہ، یہ اللہ کی لاڈلی سورہ 3 بار پڑھنی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں، یہ عمل ماہ سفر کی آخری بابرکت جمعرات اور جمعہ کا ایک بہترین لاجواب عمل اور وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص آج ماہ سفر کے آخری جمعرات اور جمعہ کے دن یہ وظیفہ جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ جل جلالہ کے فضل کرم سے اللہ ان کو اتنی مال دولت عطا فرمائیں گے، ان کے لیے اپنے مال دولت کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کاروبار زندگی میں ترقی آئے گی، اللہ آپ پر اپنی غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اگر چاہے تو وہ رب ہے تو اپنے بندوں کو بے شمار مال دولت رزق عطا فرماتا ہے، جب دینے پر آ جائے تو چپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ آج کی اس وظیفے سے اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ کر لیں گے اتنا جلدی اس کے نتائج آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے قرض ادائیگی کے لیے، دشمن کے خوف سے نجات کے لیے، گھر اولاد رزق مال دولت اللہ کی خصوصی برکتیں نازل فرمانے کے لیے، اچھے سے اچھے روزگار کاروبار سرکاری نوکری کے لیے، اچھے گھرانوں میں رشتے پانے کے لیے آج کا یہ وظیفہ اکثر خاص ہے۔ لہٰذا آج ماہ سفر کے آخری جمعرات جمعہ کے دن یہ عمل کرے، اس کی برکتیں خوب سمیٹ لیجئے۔ اس بابرکت وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کاروبار بتاؤں گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے ناظرین کے ساتھ ایک بار شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کام آ سکے۔ معزز سامعین، یہ ماہ سفر جو بہت ہی بابرکت مہینہ، اس میں لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ حضرات علماء اکرام ماہ سفر کے آخری دن بہت سے پاورفل بہت سے خاص دن بتاتے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری دن بہت سے بابرکت لاجواب دن ہیں، لہٰذا اس دن کے اگر ہم یہ وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھیں یا عمل یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ ہمارے بند راستے کھول دیں گے، ہماری قسمت کے تارے چمک اٹھیں گے، ہماری نصیب ہماری تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو برکت سے اللہ آپ کے بند راستے کھول دے گا، آپ کی قسمت کے تارے چمک اٹھیں گے، اللہ جل جلالہ آپ کے نا امیدوں کو امید میں بدل فرما دیں گے، آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی، اللہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی دلائیں گے، ہر مقصد میں آپ کامیابی کامران ہو جائیں گے۔ بہت زبردست جلالی وظیفہ ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں جنہوں نے کمنٹ میں لکھ کر دعاؤں کی درخواست کی ہے، فریاد کی ہے، اللہ اس ماہ سفر کی برکت سے آپ کے ان تمام مسائل مشکلات پریشانیاں تکالیف اپنے کامل قدرت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ آپ ان کے تمام حاجات ضرورتیں اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرمائے۔ اے اللہ آپ ان کے اولاد گھر رزق مال دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں نیک صالح جلد رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو ساتھی قرض دار ہیں ان کو قرض ادائیگی کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے امداد نصرت فرما۔ بے گھر افراد کو اپنے ذاتی گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو ساتھی پریشان ہیں، تکالیف میں مبتلا ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے ان کو تمام مسائل مشکلات پریشانیوں سے نجات دلا دے، ان کو عافیت راحت سکون اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے من کی مرادیں دلی حاجتیں پوری فرما، آمین ثم آمین۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی صورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں
جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس صورت کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے، حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں بھی قبول ہو، ایک چھوٹی سی سبق آموز بات سن لے۔ حضرت ابراہیم بتاتے ہیں، میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا میں رزق حلال کہاں سے کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے موقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا۔ اس کے ایک شہر میں پہنچ گئے، وہاں میں کافی دن رہا، لوگوں سے معلوم کرتا رہا میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنما نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شہر ترسوس میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا۔ ایک شخص وہاں سے میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والے انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت لگن کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن بعد باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا، مجھے کہنے لگا ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری کی اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک کو انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا تم پر افسوس ہے، تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگور کی پہچان نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوں گے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں میں نے باغ کے مالک کے جواب دیا اللہ کی قسم میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے میٹھے انگور کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف ایک باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا، اس باغ کے انگور کی ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ تو میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ ایک شخص باغ کے اتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے، اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے، کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو، یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمان لگے میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران ہو گئے، اتنا ایماندار متقی پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنا ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، رزق حلال ہو تو ایسا کہ اتنا باغ میں رہنے کے باوجود وہاں سے مالی اجازت کے بغیر انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر رزق کی بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان نعمتوں کا احساس قدر رہو، دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہو، انسان کے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم انعام فرما۔ اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں، کسی کا حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان اس مرحلے میں پریشان ہو جاتا ہے، نتائجاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیت اجاگر ہونے لگتے ہیں، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی، بے صبری اس کے اندر دوسرے حسد، دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے، کبھی کسی کی خشوع سے حسد کرتا ہے۔
یہ سب کچھ اس خوشی، بے صبری، ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتے کو 4 باتوں، اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، اس کے نیک بدعملی لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے، ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا، یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کیا، یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے، جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں۔ لیکن تدبیر لازم ہے، کیونکہ حکم شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتائج میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ سید الامام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں 4 شخص آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی مشکل بیان کی، ہمارے ہاں بہت قحط سالی ہے۔ دوسرے نے کہا ہمارے ہاں تنگ دستی ہے۔ تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا۔ آپ نے چاروں سے فرمایا جاؤ اللہ کے حضور توبہ کرو، اس سے معافی مانگو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا حضرت یہ 4 الگ مسائل تھے، آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا، جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن کا حکم سنایا ہے۔ پھر آپ نے مذکورہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا ان لوگوں کے تمام مسائل کا حل ان آیات کے اندر توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ استغفار توبہ کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق، خوشحالی سے نوازے گا، تمہیں اس طرح کے عذاب سے نیست و نابود نہ فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلے قوموں کو نیست و نابود کیا جاتا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں، اس آیت میں استغفار اور اس کا تعلق ایسا ہے جیسے کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا لازم ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے توبہ بطور شرط رکھی ہے، اس کے ساتھ رزق کی کشادگی، خوشحالی بطور اجر رکھا ہے، یعنی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت ضرور خوشحال فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے، اسے ایسے راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے۔ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے، دل سے نعمتوں کو قدر بھی کریں گے، ان کے دینے والی ذات سے بھی بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کر کے کریں گے۔ جب انسان کو اللہ کی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اس کو مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے یہ کفران نعمت مت کریں، احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائیں۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے اگر میرا یہ عمل برا ہو تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی،
اس طرح اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمتیں یعنی مغفرت، اجر ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے بغیر مانگے اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسان کی بڑی تعداد ظلم، ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسان جنات کے تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکتیں زمین آسمان کے درمیانی خلا پر کر دیتی ہے۔ دوسرے بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبقاً آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کی حرص اس کی نعمت کے قدر نہیں کرنے دیتی، جو تقدیر میں نہیں اس کی نعمت سمجھتا ہے، اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے بعد قبل کی وہی حالت رہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے، اس کو بھول جائے تو نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد، ناشکری بھی نعمتوں، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے۔ جب بھی اللہ کوئی خدمات اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکریہ ہے، الحمدللہ کہے، یہی اصل شکر ہے۔ بندہ بہت سے چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں عزت، کامیابی عطا ہوگی ہی، آخرت میں بھی اس کا بہت اجر ثواب ملے گا۔ اللہ کا شکریہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے، دل سے اللہ اللہ کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کے دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا صلہ یہ ملتا ہے، نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزے رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ اس کا نفع دنیا آخرت میں دیتا ہے۔ جو شکر گزاری نہ کرے تو دنیا میں ہی اسے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح سلب کی جاتی ہے اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق، اعمال، اولاد میں برکت پڑتی ہے۔ ناشکری کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عتاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان مومن کا شان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سب نعمتیں ادا فرمائے، ان نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر بندہ، صابر مسلمان بنا دے، آمین۔ اپنے عمل کے طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، یہ صورت آپ نے ماہ سفر کے آخری جمعرات جمعہ کے دن پڑھنی ہے۔ جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے صورت پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص 7 میں یہ ایک آیت پڑھنی ہے، 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کا حکم دیا جو رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنی ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے۔ اللہ والے وظیفہ پڑھنے سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
پھر آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے پاس کتنا مال، کتنی دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی دولت آپ کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ صرف اس صورت کی برکت سے اللہ پاک میں آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اپنی خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور کر شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔